أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک فرض کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر بڑی قدرت کاملہ کے مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار فرما کر متنبہ کیا انسانوں کو اور جناتوں کو کہ اے انسان اور جنات، تم دونوں ہماری کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے اور اس کا انکار کرو گے۔ اتنی ساری نعمتیں ہم نے تم پر کی ہے، تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے اور تمہارے رہنے سہنے کی تمام ضروریات ہم نے پوری کی ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ کی مانتے، اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے، رسول کی احکامات کی فرمانبرداری کرتے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا، زمین اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، بلکہ آسمان اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ذی روح ہے، آسمان کے اندر جتنے بھی ذی روح ہے، یعنی انسان ہو یا وہ جنات ہو یا وہ فرشتے ہو یا وہ چرندے پرندے جانور ہو، جو بھی کچھ ہو، یا دنیا کے کسی بھی بڑے حصے کا مالک ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، پوری دنیا پر اس کی حکومت کیوں نہ ہو، ایک دن سب کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہاں تک کہ جو روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اس روح نکالنے والے فرشتے کی بھی موت ہو جائے گی، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ تمام فنائیت کب ہوں گے؟ قیامت کے دن میں، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم کر کے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پکاریں گے، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کون ہے بادشاہ؟ بڑے جلال میں ہوں گے، اور آدمی بڑی بے بسی کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ حضرات انبیاء کرام بھی بڑے بے بسی کی حالت میں ہوں گے، بڑے غضبناک ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن۔ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ، بروں کو برائی کا بدلہ مل جائے، اس دن کا انبیاء تک منتظر کریں گے۔ لوگ سفارش
کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، باری باری دیگر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، سب اللہ سے سب معذرت کر دیں گے، میں تو آج اللہ کا غضب بڑا سخت ہے، غصہ بڑا سخت ہے، آج میں پیش نہیں ہو سکتا۔ تو لاسٹ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم دیگر لوگ سفارش کریں گے، آپ اللہ کے سامنے درخواست دیجئے کہ اللہ کم سے کم وہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر کے اچھوں کو اچھائی کا بدلہ، بروں کو برائی کا بدلہ دے دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سر اٹھاؤ، بتاؤ اب کیا کریں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امت کی طرف دیکھیے، لوگوں کی طرف تھوڑا نظر کیجیے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ غرض ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے اور باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرما کر یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تم سب کو تو میرے پاس آنا ہے، تمہیں فوت ہونا ہے، تمہاری جو کچھ بھی ہے یہ فنا ہے، تمہارے مکان فنا ہونے والے، تمہارے عہدے فنا ہونے والے، تمہاری بادشاہ ختم ہونے والی، زمین آسمان سب چیز کے اندر جو بھی کچھ ہے تمہارا سب ایک فنا ہونے والے اور باقی رہنے والی ذات میری ہے، اور تمہیں میرے پاس آنا ہے تو تم تو اس کی تیاری کر لو اور میرے ان قدرت کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آسمان میں، زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں اور جنات ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی، ان کو جو بھی ضرورت پڑتی ہے، ہم کو جو بھی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اگر ہم کہیں ضرورت مند ہو جاتے ہیں، بیماری کی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب کے سب زمین والے بھی آسمان والے بھی سب اپنی عرضی اللہ کے سامنے داخل دیتے ہیں۔ اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، اللہ اس پریشانی کو دور فرما، میں مقروض ہوں، اللہ میری قرض کو دور فرما، میں بیمار ہوں، اللہ مجھے شفا عطا فرما، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی سب کا مالک ہے۔ سب کے سب جنات انسان جو سوال کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ کبھی ان کے حساب سے پوری کر دیا، اس میں مصلحت سمجھ کر اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمین والے بھی آسمان والے بھی جو بھی کچھ سوال کرتے ہیں وہ سب اللہ کے سامنے سوال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان سوالات کو پورا کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، ان کی ضروریات کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ وہ ہر دن ایک نرالے شان، نرالے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصروف رہتے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا، جناتوں کو پیدا کر دیا اور دیگر مخلوق کو پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، تم جو چاہو کرو، تمہاری مرضی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر تصرف ہے، قبضہ ہے۔ کس کو موت دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں فیصلے، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو عزت دینی ہے، کسے ذلت دینی ہے، کسے غنی بنانی ہے، کسے فقیری دینی ہے، ہر چیز ایک اللہ رب العزت کام میں مصروف ہے۔ تو انسان دنیا بھر کا اللہ سے سوال کرتا ہے، فرشتے کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں، جنات کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام میں مشغول رہ کر اس کی ضروریات کو بھی پوری کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اے انسان، تم یہ ساری قدرت کو تم خود بھی محسوس کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بنایا، اور کچھ تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، تو تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ کی
پوری طور پر اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم سوال کرتے ہو مصیبت پڑی تو اللہ یاد آ گیا، جہاں مصیبت ختم ہوئی اللہ کو بھول گئے۔ ہزاروں واقعات اس طریقے سے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں، فرعون کے جو زندگی میں ایسے واقعات بے شمار پڑے ہوئے ہیں جہاں انسان عیش میں ہے، راحت میں ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، دنیا پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، جہاں کرسی ہٹی بس ختم ہو گیا۔ تو انسان یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی ہے، اس پر ہم شکر کے ساتھ ادا کریں گے تو نہ گھمنڈ میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرمائیں۔ اگر ہم گھمنڈ میں مبتلا ہو کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کام میں مشغول ہے، اور ہر لمحہ ایک دن گزرتا دوسرے دن گزرتا، ایک دن اچھی حالت اس کی تھی دوسرے دن اس کی حالت چینج ہو گئی، بڑا اچھا مالدار تھا دوسرے دن اس کی حالت تھوڑی سی الگ چینج ہو گئی۔ یہ سب تصرف اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ساری چیزوں کو، اس کے حیات کو، اس کی سوچ، اس کے دماغ، اس کے کام، اس کے کرتوت کو چینجنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم ہمیشہ شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار کے ساتھ ہمیں دنیا میں وقت گزارنی ہے تو مزہ بھی ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی بھی۔ اب دیکھیے ترجمہ، کل من علیہا فان، زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہونے والے، زمین پر جو بھی ہے سب فنا ہونے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں۔ ایک ختم تو یہ ہے کہ اس کی ایک متعینہ وقت ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر ایک کے موت کا وقت مقرر ہے، انسان ہو جانور ہو، وہ مقررہ وقت ختم ہو جائے گا، ایک وقت ایسا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، اور ایک مطلب تو قیامت کے دن تو سب کو ختم ہونا ہی ہے، سب کو ختم ہونا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر اللہ کی ذات یہ باقی رہنے والی ہے، سب چیز فنا ہو جائیں گے، جیسا کہ میں نے تشریح میں کہی ہے۔ کیا باقی رہیں گی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عظمت والا اور بڑا احسان والا ہے۔ اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی، جس کی عظمت ہے، قدرت ہے اور بڑا طاقتور ہے، مضبوط ہے، اسی کی شان، اللہ کی شان باقی رہے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جو اکرام، جو بندوں پر بے پناہ احسان کرنے والا، اکرام کرنے والا ہے، بے پناہ احسان کرنے والا ہے، ایسا احسان کہ جس احسان میں نہ کوئی کمی ہو نہ نقصان ہو، بالکل فائدہ مند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ایسے احسان کرنے والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس جب تم سب کے سب فنا ہونے والے ہو تو اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ دیوی دیوتائیں سب ختم ہونے والی ہے، تو تم سب کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے، اللہ کی بڑائی کو بولتے، اللہ کے احکام کی بجاوری کرتے، مگر آدھی دنیا اس سے خالی ہے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین والے اور آسمان والے سب اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، زمین والے اور آسمان والے سب اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، انسان ہے، جنات ہے، یہ سب اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، اور آسمان کے اندر جو فرشتے ہیں، ان کو جو بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ کل یوم هو فی شان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر دن کام میں مصروف ہے،
ہر دن ایک الگ شان میں، ہر دن ہر لمحہ ایک ساعت بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے غافل ہو. ایک ساعت، ایک لمحہ، سیکنڈ بھی نہیں ہے ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور جنات سے کیا ہو، غافل ہو. کہ جیسے دنیا میں کوئی استاد پڑھا رہا ہے، بچے استاد کا نظر نیچے ہے، بچے ادھر کھیل کر رہے ہیں، چوکنا رہنے پڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بڑی نرالی اور بڑی. قرآن شریف کی آیتیں بھری پڑی ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے کہ وہ کس قدر چوکنا رہتے ہیں. ذرہ برابر ہونگ نیند نام کی کوئی چیز ہی نہیں، چوکنا، اور ہمیشہ کسی نہ کسی تصرف میں، تدبیر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کسی نہ کسی تدبیر میں لگے ہوئے رہتے ہیں. دنیا کی تدبیر میں، عوام، ساری چیزوں کی تدبیر لگے رہتے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے. کیونکہ دنیا اور آسمان سب کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. وہ نظام چلا رہا ہے. جب وہ نظام چلا رہا ہے تو ہمیں اسی کی ماننی ہے، اسی کے شکر ادا کرنی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم آپ کے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری نعمت کو استعمال کرتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے. دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا